اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ جماعت احمدیہ میں گزشتہ 100 سال سے زائد عرصے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان کی قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ کیا ان کی قربانیاں رائے گاہ گئیں؟ نہیں، بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ ان شہداء کے مقام کو بلند کرتا رہا اپنے وعدے کے مطابق، وہاں جماعت کو پہلے سے بڑھ کر ترقیات سے نوازتا رہا۔ ان شہیدوں نے جہاں اگلے جہان میں وہ مقام پایا جو انہی کا حصہ ہے، اور ان کے درجات ہمیشہ بڑھتے چلے جانے والے ہیں، وہاں اس دنیا میں بھی ہمیشہ کے لیے ان کے نام روشن ہے۔ اور ان کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا نہ صرف اپنے لیے بلکہ جماعت کی زندگی کا بھی باعث بن رہا ہے۔ یہی تو ہیں جو پیچھے رہنے والوں کی زندگی اور ترقیات کا بھی ذریعہ بن رہے ہیں۔ پھر وہ مردہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ جان کی قربانی جو حضرت صاحبزادہ سید عبداللطیف شہید کی قربانی سے شروع ہوئی جماعت احمدیہ میں، عموماً افغانستان اور بر صغیر کے احمدیوں کے حصے میں رہی۔ افریقہ میں بھی ایک مخلص احمدی نے کانگو میں اپنی جان کا نذرانہ 2005 میں خالصتاً جماعت کی خاطر پیش کیا تھا۔ لیکن گزشتہ دنوں افریقہ کے بر اعظم کے ملک برکینا فاسو میں جو عشق و وفا اور اخلاص اور ایمان اور یقین سے پر افراد جماعت نے جو نمونہ مجموعی طور پر دکھایا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ اپنی مثال آپ ہیں جن کو موقع دیا گیا کہ مسیح موعود کی صداقت کا انکار کرو اور اس بات کو تسلیم کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور آسمان سے اتریں گے تو ہم تمہاری جان بخشی کر دیتے ہیں۔ لیکن ان ایمان اور یقین سے پر لوگوں نے، جن کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، جواب دیا کہ جان تو ایک دن جانی ہے، آج نہیں تو کل۔ اس کے بچانے کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ جس سچائی کو ہم نے دیکھ لیا ہے اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور یوں ایک کے بعد دوسرا اپنی جان قربان کرتا چلا گیا۔ ان کی عورتیں اور بچے بھی یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور کوئی واویلا کسی نے نہیں کیا۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افریقہ میں بلکہ دنیائے احمدیت میں اپنی قربانیوں کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس زمانے کے بعد جو حضرت صاحب کی قربانی تھی، اپنی دنیاوی زندگیوں کی قربانی دے کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے والے بن گئے۔
جنہوں نے جان مال وقت کو قربان کرنے کا جب عہد کیا تو پھر نبھایا، اور ایسا نبھایا کہ بعد میں آ کر پہلے آنے والوں سے سبقت لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو ان بشارتوں کو وارث بنائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی راہ میں اس کی راہ میں قربانیاں کرنے والوں کو دی ہیں۔ اب مختصراً ان شہداء کے حالات زندگی بیان کروں گا جن سے ان کے ایمان کی پختگی کا پتہ چلتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق برکینا فاسو کا شہر ڈوری ہے جہاں مہدی آباد نئی آبادی ہوئی تھی، وہاں جماعت ہے۔ 11 جنوری کو عشاء کے 9 احمدی بزرگوں کو مسجد کے صحن میں باقی نمازیوں کے سامنے اسلام احمدیہ سے انکار نہ کرنے کی بنا پر ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رپورٹ کے مطابق عشاء کے وقت 4 موٹر سائیکلوں پر 8 مسلح افراد مسجد میں آئے۔ یہ مسلح افراد احمدیہ مسجد میں آنے سے پہلے قریب واقعہ مسجد وہابیوں کی جو مسجد ہے وہاں موجود تھے، جہاں انہوں نے مغرب سے عشاء تک کا وقت گزارا ہے، لیکن وہاں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ آئے صرف احمدیوں کے لیے تھے۔ جب یہ دہشت گرد احمدیہ مسجد میں آئے تو اس وقت مسجد میں عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ اس وقت تک کچھ نمازی بھی آ چکے تھے اور باقی بھی آ رہے تھے۔ اذان ختم ہونے کے بعد دہشت گردوں نے مؤذن سے اعلان کروایا کہ اب آپ جلدی مسجد میں آ جائیں، کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے بات کرنی ہے۔ پھر دہشت گردوں نے پوچھا بھی جب یہ لوگ جمع ہو گئے کہ یہاں امام مسجد کون ہے؟ الحاج ابراہیم بی دیگا صاحب نے بتایا کہ وہ امام مسجد ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ نائب امام کون ہے؟ تو آگ عمر عبدالرحمٰن صاحب نے بتایا کہ وہ نائب امام ہیں۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو امام ابراہیم صاحب نے دہشت گردوں سے کہا کہ ہمیں نماز پڑھ لینے دیں، لیکن انہوں نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ مسلح افراد نے امام سے جماعت احمدیہ کے عقائد کے متعلق کافی سوالات کیے، جن کے جوابات امام صاحب نے تسلی اور بہادری سے دیے۔ امام صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا تعلق کس فرقے سے ہے؟ امام صاحب نے بتایا کہ ہمارا تعلق احمدیہ مسلم جماعت سے ہے۔ پھر عقیدے کے بارے میں پوچھا اور بتایا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق پوچھا گیا کہ دہشت گردوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ بہرحال اس پر دہشت گردوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ زندہ آسمان پہ موجود ہیں اور واپس آ کر دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کے مسائل حل کریں گے، اسی امید پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر پوچھا انہوں نے کہ امام مہدی کون ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام امام مہدی اور مسیح موعود کے طور پر آئے ہیں۔ آخر پر مسلح افراد نے کہا یہ باتیں سن کے کہ احمدی مسلمان نہیں بلکہ پکے کافر ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ امام صاحب کو مسجد کے ساتھ ملک احمدی اصلاحی سینٹر میں لے گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ وہ تصاویر لے کر امام صاحب کے ساتھ واپس مسجد میں آ گئے اور پھر ان تصاویر کے حوالے سے امام ابراہیم سے سوالات کیے۔ امام صاحب نے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اور خلفاء کے نام بتائے اور ایک ایک تصویر کا تعارف کروایا اور کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام بطور امام مہدی اور مسیح موعود آئے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا
کہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد کا نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پھر دہشت گردوں نے مسجد میں موجود نمازیوں میں سے بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں کے الگ الگ گروپ بنائے۔ اس وقت مسجد میں بچوں اور نوجوانوں، بزرگوں اور خواتین سمیت 60 سے 70 افراد موجود تھے۔ پردے کی دوسری طرف 10 سے 12 لجنہ اس وقت نماز کے لیے موجود تھیں۔ عمر کے لحاظ سے گروپس بنانے کے بعد دہشت گردوں نے بڑی عمر کے افراد سے کہا کہ وہ مسجد کے صحن میں آ جائیں۔ اس وقت کل 10 انصار مسجد میں موجود تھے، جن میں سے ایک معذور بھی تھے۔ جب وہ معذور دوست بھی باقی انصار بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر باہر جانے لگے تو انہوں نے یہ کہہ کر بٹھا دیا گیا کہ تم کسی کام کے نہیں، بیٹھے رہو تم۔ باقی 9 کو وہ لے کے صحن میں آ گئے۔ مسجد کے صحن میں کھڑا کر کے امام ابراہیم بھی دیگا صاحب سے کہا کہ اگر وہ احمدیت سے انکار کر دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ میرا سر قلم کرنا ہے تو کر دیں، لیکن میں احمدیت نہیں چھوڑ سکتا۔ جس صداقت کو میں نے پا لیا ہے اس سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے۔ ایمان کے مقابلے میں جان کی حیثیت کیا ہے؟ دہشت گردوں نے امام صاحب کی گردن پر بڑا چاقو رکھا اور ان کو لٹا کر ذبح کرنا چاہا، لیکن امام صاحب نے مزاحمت کی اور کہا کہ میں لیٹ کر مرنے کی نسبت کھڑے رہتے ہوئے جان دینا پسند کروں گا۔ اس پر انہوں نے امام صاحب کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ سب سے پہلی شہادت امام الحاج ابراہیم بھی دیگا صاحب کی ہوئی۔ امام صاحب کو بے دردی کے ساتھ شہید کرنے کے بعد دہشت گردوں نے خیال کیا کہ باقی لوگ خوفزدہ ہو کر اپنے ایمان سے پھٹ جائیں گے، چنانچہ انہوں نے اگلے احمدی بزرگ سے کہا کہ احمدیت سے انکار کرنا ہے یا تمہارا بھی وہی حشر کریں جو تمہارے امام کا کیا ہے۔ اس بزرگ نے بڑی دلیری سے اور بہادری سے کہا کہ احمدیت سے انکار ممکن نہیں، جس راہ پر چل کر ہمارے امام نے جان دی ہے ہم بھی اسی راہ پر چلیں گے۔ اس پر انہیں بھی سر میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ پیچھے رہ جانے والے افراد سے بھی فرداً یہی مطالبہ کیا گیا کہ امام مہدی کا انکار کر دیں اور احمدیت چھوڑ دیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ سب احمدی بزرگوں نے پہاڑوں جیسی استقامت کا مظاہرہ کیا اور مظاہرہ کرتے ہوئے جرت اور بہادری سے شہادت کو گلے لگانا قبول کر لیا۔ کسی ایک نے بھی ذرا سی کمزوری نہ دکھائی اور نہ ہی احمدیت سے انکار کیا۔ ایک کے بعد ایک شہید گرتا رہا، لیکن کسی کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ سب نے ایک دوسرے سے بڑھ کر یقین محکم اور دلیری کا مظاہرہ کیا اور ایمان کا علم بلند رکھتے ہوئے اللہ کے حضور اپنی جانیں پیش کر دیں۔ ہر شہید کو کم و بیش 3 گولیاں ماری گئیں۔ ان 9 شہداء میں 2 جڑواں بھائی بھی شامل تھے۔ جب 8 افراد کو شہید کیا جا چکا تو آخر پر عمر عبد الرحمن صاحب، جن کی عمر 44 سال تھی، وہ رہ گئے۔ عمر کے لحاظ سے سب شہداء سے چھوٹے تھے۔ دہشت گردوں نے ان سے پوچھا کہ تم جوان ہو، احمدیت سے انکار کر کے اپنی جان بچا سکتے ہو؟ تو انہوں نے بڑی شجاعت سے جواب دیا کہ جس راہ پر چل کر میرے بزرگوں نے قربانی دی ہے، جو حق کی راہ ہے، میں بھی اپنے امام اور بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر انہیں بھی بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدہ عبداللطیف صاحب شہید کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام نے تذکرۃ الشہادتین میں ایک رویا کا ذکر فرمایا۔ آخر میں لکھا، اس کے بعد لکھا کہ خدا تعالیٰ یہ فرماتے ہوئے، رویا کا ذکر فرماتے ہوئے لکھا کہ خدا تعالیٰ بہت سے ان کے قائم مقام پیدا کر دے گا۔ یہ آپ نے اپنی رویا سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مجھے امید ہے کہ سیدہ صاحب کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ بہت سے ان کے قائم مقام پیدا کر دے گا۔ ہم گواہ ہیں کہ آج افریقہ کے رہنے والوں نے اجتماعی طور پر اس کا نمونہ دکھا دیا۔
اور قائم مقامی کا حق ادا کر دیا۔ دہشت گردوں کے مسجد میں آنے سے لے کر سوال و جواب کرنے، عقائد پر تفصیلی بحث کرنے اور ساری کارروائی کر کے مسجد سے نکلنے تک کم و بیش 1.5 گھنٹے کا وقت بنتا ہے۔ اس دوران میں بچے اور باقی افراد جس کرب اور تکلیف سے گزرے ہوں گے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے سامنے ان کے بزرگوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ مسجد سے نکل کر دہشت گرد فوری طور پر فرار نہیں ہوئے، بلکہ کافی دیر مہدی آباد میں ہی رہے، اور مسلح افراد نے مسجد میں موجود لوگوں کو یہ دھمکی بھی دی کہ بہتر ہوگا کہ تم سب احمدیہ چھوڑ دو، ہم دوبارہ آئیں گے۔ اگر تم لوگوں نے احمدیہ ترک نہ کی یا کسی نے دوبارہ مسجد کھولنے کی کوشش کی تو تم سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس مہدی آباد کی جماعت کا آغاز کب ہوا، اس تعارف کیا ہے، اس بارے میں لکھتے ہیں 1998 کے آخر پر یہاں باقاعدہ مشن شروع کیا گیا تھا۔ جماعت نے تیزی سے ترقی کی۔ 1999 میں ایک گاؤں تکنیویل کی بھاری اکثریت احمدی ہو گئی اور ایک مخلص جماعت اس جگہ قائم ہو گئی۔ اس گاؤں کے امام الحاج ابراہیم بھی دیگر احمدیت قبول کرنے سے پہلے اس علاقے کے سب سے بڑے وہابی امام تھے۔ آپ نے بہت تحقیق کے بعد بیعت کی تھی۔ بیعت کرنے کے بعد ایک پرجوش دائی، ایک نڈر مبلغ اور جری سپاہی کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے کہا، یہ بھی کہا، میں پہلے ذکر نہیں کیا، جب انہوں نے بیعت کی ہے تو ان کے ساتھیوں نے، بعض علماء نے ان کو کہا کہ تم کیوں ماننے لگے ہو؟ انہوں نے کہا جب سونا میں نے دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہوا ہے، آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہو رہی ہیں، باتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اب میں اس کا انکار کر دوں اور محروم رہوں؟ بہرحال امام صاحب ایک بہت صاحب علم آدمی تھے۔ اس گاؤں کے تمام لوگ تماشک قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور تماشک زبان بولتے ہیں۔ تماشک لوگوں کی تعداد 2 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ یہ بورکینا فاسو، نائجر، مالی اور الجیریا میں پائے جاتے ہیں۔ 99.9% مسلمان ہیں۔ زیادہ تر متشدد وہابی عقائد رکھتے ہیں۔ تماشک لوگوں میں احمدی ہونے والے زیادہ نہیں ہیں، تاہم بورکینا فاسو میں مہدی آباد کے تماشک باشندے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنے میں سبقت لے گئے اور اب اتنی بڑی قربانی دے کر ایک اپنا خاص مقام بھی حاصل کر چکے ہیں۔ 2004 میں اس علاقے میں سونے کے بہت سے ذخائر دریافت ہوئے تو مائننگ کمپنی نے اس گاؤں کی آبادی کو قریب ہی ایک نئی جگہ پر مکانات بنا کر دیے اور کہا کہ وہاں منتقل ہو جائیں۔ ان منتقل ہونے والوں کی بھاری اکثریت احمدیوں کی تھی، چند ایک گھرانے دوسرے تھے۔ نیا گاؤں بنا تھا جو احمدیوں کا ہی گاؤں تھا تقریباً۔ ابراہیم صاحب نے تجویز دی کہ اس گاؤں کا نام پرانا نہیں رکھنا، چنانچہ انہوں نے مجھے لکھا کہ اس گاؤں کا کوئی نام رکھیں، اور پھر اس کا نام مہدی آباد رکھا گیا۔ اور 2008 میں یہاں IEEE کے تحت ماڈل ولیج بھی بنایا گیا، سہولتیں مہیا کی گئیں، پانی بجلی کی۔ یہ بورکینا فاسو بلکہ دنیا بھر میں پہلا ماڈل ولیج پروجیکٹ تھا۔ اس کے تحت گاؤں میں بجلی، پانی، سلائی اسکول وغیرہ کی سہولیات دی گئیں۔ ان کے تدفین کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے رپورٹ میں اپنی کہ دہشت گردوں نے مسجد میں 1.5 گھنٹہ گزار کر اس قدر خوف کی فضا پیدا کی تھی کہ جس مقام پر شہادتیں ہوئیں، شہداء کی لاشیں رات بھر اسی جگہ پڑی رہیں۔
کیونکہ خدشہ تھا کہ دہشت گرد گاؤں سے باہر نہیں گئے اور اگر کوئی لاش اٹھانے گیا تو اسے بھی مار دیا جائے گا۔ قریبی آرمی کیمپ تھا، اس واقعی اطلاع ان کو دی گئی، لیکن وہاں سے بھی کوئی نہیں آیا، نہ ہی سیکیورٹی اداروں کا کوئی فرد صبح تک پہنچا۔ شہداء کی تدفین 12 جنوری کو صبح 10 بجے مہدی آباد میں پھر کر دی گئی۔ ان کے ابھارے کا تعارف مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ الحاج ابراہیم بی دیگا صاحب جو امام ہیں، جن کا ذکر ہو چکا پہلے، شہادت کے وقت ان کی عمر 68 سال تھی۔ تعلیم کے لحاظ کے سلسلے میں سعودی عرب میں بھی مقیم رہے، تماشق زبان کے بہت بڑے عالم تھے اور اس زبان میں قرآن مجید کے مفسر بھی تھے۔ آپ نے 1999 میں بیعت کی۔ قبول اہمیت سے قبل امام ابراہیم بی دیگا صاحب کئی دیہات کے چیف امام تھے۔ اس زون کے دیگر علماء آپ کے پاس آ کر بیٹھنے اور اکتساب علم کرنے کو اپنی شان سمجھتے تھے۔ چنانچہ ہر سال کم از کم ایک دفعہ علاقے بھر سے کے علماء، معلمین اور ائمہ آپ کے پاس آ کر قیام کرتے اور فیض پاتے۔ یہ تعداد 500 تک بھی چلی جاتی اور قیام ایک ہفتہ تک ہوتا۔ کہا جا سکتا ہے کہ علاقے کے علماء اور ائمہ کی سالانہ میٹنگ آپ کے پاس ہوا کرتی تھی۔ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں میں بھی امام صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی صداقت ظاہر نہیں ہوئی، کیونکہ حق اور صداقت کو ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح سینکڑوں کی تعداد میں یہ ائمہ میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور بظاہر ایک دوسرے کو مسلمان خیال کرتے ہیں، لیکن جب صداقت ظاہر ہوگی اور ماننے والے تھوڑے رہ جائیں گے تو اس وقت ماننے والے تھوڑے رہ جائیں گے۔ یہ لوگ میرے پاس سے بھی اٹھ کر چلے جائیں گے۔ نیکی تھی، تقویٰ تھا، علم تھا، اس لیے زمانے کے حالات کے مطابق اندازہ لگا لیا کہ صداقت نے ظاہر ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ہمیشہ سے انبیاء کے مخالفین کا دستور رہا ہے، یہ لوگ بھی مخالفت کریں گے، جو انہوں نے دل میں بہرحال مانا ہوا تھا کہ جب بھی حق پہنچا میں نے ماننا ہے۔ 1998 میں ڈوری میں باقاعدہ احمدیہ مشن قائم ہوا تو امام ابراہیم صاحب تک بھی اس کی بازگشت پہنچی پیغام کی احمدیت کے۔ تبلیغی مہم کے دوران ایک مارکیٹ میں الحاج بی دیگا صاحب نے احمدیت کا نام پہلی بار سنا تھا۔ انہیں پتہ چلا کہ احمدی وفات مسیح کے قائل ہیں اور مسیح اور مہدی کے آنے کی خبر دیتے ہیں، تو ابراہیم دیگا صاحب 7 افراد کا ایک وفد لے کر تلاشی حق کے لیے ڈوری مشن ہاؤس تشریف لائے۔ بہت تحقیق کے بعد احمدیت قبول کی تھی آپ نے۔ اپنی زون میں پہلا احمدی ہونے کا شرف پایا۔ یہ جو مخالفین کہتے ہیں نا کہ غریب لوگ ہیں، ان کو لالچ دے کر بیعت کروا لیتے ہیں، جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان شہیدوں نے ان کے منہ بند کر دیے، سمجھ کر صداقت کو قبول کیا اور پھر قربانی کی بھی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ بہرحال ابراہیم صاحب کے بارے میں مزید لکھا ہے، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ ایک نڈر صفائی تھے جماعت کے، بے خوف داعی اللہ تھے اور حقیقی معنوں میں ایک فدائی احمدی تھے۔ تبلیغ اور کوششوں سے، آپ کی تبلیغ کوششوں سے اس علاقے بھر میں احمدیت کا پیغام پھیل گیا، کئی جماعتیں قائم ہوئیں، آپ بڑھ چڑھ کر جماعتی پروگراموں میں حصہ لیتے۔ قبول احمدیت سے قبل ان کے عقائد کے مطابق وہابیوں کے علاوہ باقی سب فرقے کافر تھے۔ ٹی وی دیکھنا، فٹ بال کھیلنا اور یا دیکھنا، اسکول جانا، تصویریں بنانا، یہ سب چیزیں حرام تھیں ان کے نزدیک، جیسا وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن انہوں نے پھر جب احمدیت قبول کر لی تو پھر لوگ ان فرسودہ خیالات سے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اور لوگوں کو بھی سمجھایا کہ کیا حقیقت کیا ہے۔ سن 2000 میں یہاں یو کے میں حضرت خلیفہ مسیح رابع کے زمانے میں جلسہ میں بھی شامل ہونے کی ان کو توفیق ملی۔ تبلیغ کا ان کو جنون تھا۔ قبول احمدیت سے قبل بھی صاحب اثر الرسوخ اور کئی گاؤں کے چیف امام تھے، جیسا کہ بیان ہوا۔ قبول احمدیت کے بعد آپ نے اپنے آپ کو تبلیغ کے لیے وقف کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا
کہ انہیں کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تبلیغ کے واٹس ایپ گروپ بنا رکھے تھے، جس میں خاص طور پر تماشک لوگوں کے لیے ایک گروپ تھا۔ اس گروپ میں مالی، نائجر، گھانا، سعودی عرب، لیبیا، ٹیونس، آئیوری کوسٹ وغیرہ ممالک سے لوگ شامل ہوتے تھے۔ مسلسل ان کو تبلیغ کرتے، دن رات آڈیو پیغامات ریکارڈ کر کے بھجواتے رہتے، دن ہو کہ رات اسی کام میں مصروف رہتے۔ جواب میں مخالفین آپ کو گالیوں کے پیغام بھی بھیجتے، وہ بھی باہر مخالفت ہوتی تھی، قتل کی دھمکیاں بھی دیتے تھے ان کو، لیکن آپ کبھی کسی سے غصے سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ قتل کی دھمکیاں دینے والوں کو آپ کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں کرایہ بھیج دیتا ہوں اور مجھے قتل کرو۔ آپ کہا کرتے تھے مبلغین کو بھی کہ تبلیغ کرنی چاہیے، اور معلمین کو بھی، کہ یہ بہانہ ہے کہ حالات خراب ہیں اس لیے ہم تبلیغ دور پر نہیں جا سکتے جب حالات خراب ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میڈیا کے ذریعے تبلیغ کریں، اور اگر کسی کے پاس فون میں نیٹ پیکج کرنے کے لیے رقم نہیں ہے تو مجھ سے لے لے، سوشل میڈیا گروپ بنائے اور گھر بیٹھ کر تبلیغ کے جہاد میں حصہ لے۔ ایک جنون تھا، ایک شوق تھا ان کو۔ ناصر صدیقی صاحب کہتے ہیں، مربی رہے ہیں یہاں، کہ 1997 میں برکینا فاسو آیا، خلیفہ مسیح رابع نے دعوت اللہ کی کام سپرد کیا۔ تو کہتے ہیں کیونکہ زبان نہیں آتی تھی، اس لیے 3 ماہ کا عرصہ لگ گیا پلاننگ کرنے میں۔ اس کے بعد دیہاتوں کا دورہ کیا، ان کے یہاں اس گاؤں کے امام کے پاس بھی گیا۔ ان کو جب خبر پہنچی تو کہ وفات مسیح کی اور مسیح اور مہدی کی آمد کی، تو ابراہیم دیگا صاحب 7 افراد کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے مشن ہاؤس ڈوری آ گئے۔ وہاں سوال و جواب ہوئے۔ کہتے ہیں 3 دن یہ میرے پاس رہے ہیں، نہ یہ 3 دن خود سوئے نہ مجھے سونے دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے۔ روزانہ صبح سے لے کے شام تک گفتگو ہوتی تھی۔ اگلے ہفتے دوبارہ آئے اور اپنے نئے امام لے کر آئے، اور تحقیق کا یہ سلسلہ 3 ماہ تک جاری رہا۔ ان کے پاس اکثر سوالات کے جوابات تو آ چکے تھے، لیکن احمدیت میں داخل ہونے کا کبھی انہوں نے خیال ظاہر نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں میں بار خلیفہ مسیح رابع کو دعا کے لیے لکھتا رہا۔ ایک دن وہ آئے امام صاحب اور بیعت کا فارم پر کیا، اور کہتے ہیں کہ ان سے میں نے کہا کہ باقی بھی جو متواتر آتے رہے ہیں وہ کہاں ہیں، وہ کب قبول کریں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ سب قبول کریں گے، مگر سب سے پہلے احمدیت میں داخل ہونا میں چاہتا تھا، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ خلافت سے بھی بے انتہا وفا کا تعلق تھا ان کو۔ امیر جماعت برکینا فاسو لکھتے ہیں کہ 45 کے قریب گاؤں ان کے زیر اثر تھے۔ انہوں نے حج کیے، وہاں رہ کر تعلیم حاصل کی، بہت اچھی عربی جانتے اور بولتے تھے، اور اس پورے علاقے میں بہت تبلیغ کی۔ سائیکل پر گاؤں جاتے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس علاقے میں بہت لوگوں کو احمدیت کے نور سے منور کیا۔ ان کے ذریعے اس علاقے کے بڑے بڑے علماء احمدیت میں داخل ہوئے، اور علاقے کی اکثر جماعتیں ان کی تبلیغ کی وجہ سے قائم ہوئیں۔ اور ہمیشہ جب بھی کہتے مندن آنا ہوتا تو ہمیشہ یہ پوچھتے کہ خلیفہ وقت کا کیا حال ہے، بڑا محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اس محبت کی ایک مثال یہی ہے کہ ایم ٹی اے پر جو میری بچوں کے ساتھ کلاس ہوتی تھی، اردو زبان سے بالکل ناواقفیت کی باوجود بڑے انہماک سے دیکھتے رہتے تھے، جس میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور صرف یہی کہتے تھے کہ میرے لیے یہاں بیٹھنا اس مجلس میں، اس کو دیکھنا ہی بہت ایمان کا اور میں ترقی کا باعث بنتا ہے۔ مہمان نواز اور خاموش طبع تھے، لیکن جب جماعت کی خاطر بولنا پڑتا تھا تو پھر بہت جذباتی ہو کے بولتے تھے۔ ایک مکمل مبلغ تھے،
غیر احمدیوں سے انفرادی اور اجتماعی طور پر کافی مناظرے اور سوال جواب کیے انہوں نے۔ پھر وہاں کے ایک اور مربی ہیں محب اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ان بزرگان کو ذاتی طور پر جانتا تھا، کیونکہ وہاں میں آج اکثر جاتا رہتا تھا۔ خلافت سے بے انتہا پیار کرنے والے، مہمان نواز، وفادار لوگ تھے۔ کہتے ہیں جب سارے جوان سارا دن کام پر ہوتے تھے تو یہ بزرگان مسجد کے سامنے بنے ہوئے چھپر پہ بیٹھ کر MTA دیکھتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے فوراً بعد مجھے ایک نوجوان کا فون آیا کہ اس طرح ہمارے بزرگوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ اگر آپ احمدیت سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، مگر انہوں نے شہادت کو ترجیح دی۔ اس نوجوان نے یہ بتایا، اس نوجوان کا کہنا تھا کہ اگر یہ لوگ ہم سب کو شہید کر دیں تو بھی ہم احمدیت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو صرف 9 انصار تھے، اس لڑکے نے کہا، نوجوان نے کہا، یہ تو صرف 9 انصار تھے، اگر ہم سب خدام، لجنہ وغیرہ کو بھی شہید کر دے تو بھی ہم احمدیت نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ روح ہے ان مخلصین میں، اس جماعت میں جو انہوں نے پیدا کی۔ یہ بڑوں کی تربیت ہو، ان کا نمونہ ہو، تو تبھی نوجوانوں اور عورتوں میں یہ جذبہ اور ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لوکل مبلغ ہیں مائگا تیجان صاحب، کہتے ہیں کہ امام ابراہیم صاحب کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ شہادت سے کچھ دن پہلے انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ حسن خلق کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اپنی فیملی اور رشتہ داروں کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آتے، سب سے ہمدردی کرنا آپ کی عادت تھی، دوسروں کی خاطر قربانی کرنا اور جذبہ اثار دکھانا نمایاں اور صاف تھے۔ علاقے کے بہت معزز فرد تھے، لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ ابراہیم صاحب کوئی فیصلہ کرتے یا کوئی بات کہتے تو لوگ اس کی لاج رکھتے اور اسے مان لیتے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے بعض دوسرے ہمسایہ ممالک میں امام اور معلم کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ بورکینا فاسو میں بطور معلم اور لوکل مشنری کام کر رہے ہیں بہت سارے۔ پھر کہتے ہیں کہ نیکی اور تقوی اور مسابقت بالخیر میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ تھے۔ جب بھی باب جماعت کو کوئی تحریک کرتے تو سب سے پہلے خود اس میں حصہ لیتے، اگر مالی قربانی کی تحریک ہوتی تو سب سے پہلے خود شامل ہوتے۔ کبھی جماعتی کاموں میں، جلسہ جات میں، اجتماعات اور دیگر سرگرمیوں میں پیچھے نہیں رہے۔ 5 نمازوں کی ادائیگی مسجد میں کرتے، نماز تہجد کے پابند تھے۔ اگر کبھی کسی جماعتی سرگرمی میں موجود نہ ہوتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو بیمار ہیں یا سفر پر گئے ہوئے ہیں۔ جماعتی کاموں میں شرکت کے لیے کبھی اخراجات کی پرواہ نہ کرتے۔ ان کی 2 شادیاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 11 بچے عطا کیے۔ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں، مربی ہیں، کہ اخلاص و وفا سے معمور تھے یہ لوگ، خلافت کے شدائی اور فدائی احمدی تھے۔ کہتے ہیں 2008 میں جب میرا دورہ ہوا ہے گھانا، خلاف جوبلی کا سال تھا، میں نے گھانا کا دورہ کیا تھا، جلسے پہ وہاں گیا تھا، تو ہزاروں احمدی احباب بورکینا فاسو اور مالی وغیرہ سے بھی آئے تھے مجھے ملنے کے لیے۔ اس موقع پر گھانا جماعت نے ضیافت اور رہائش کے انتظامات بھی اچھے کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود چند احباب جو ڈوری سے آئے تھے، یہ لوگ بھی شامل تھے ان میں وہ کھانا ملنے میں ان کو دیر ہو گئی یا کھانا نہیں ملا، پھر کافی دیر سے رات کو بازار سے منگوایا گیا اور دیا گیا۔ اس پر میں نے ان ربی صاحب کو کہا تھا، ان کی ملاقات ہوئی، کہ ان کو معذرت کر دیں میری طرف سے اور دلداری کریں۔ تو کہتے ہیں میں ان کے پاس فوراً گیا، معذرت کی، یہ آپ کو پیغام جب دیا
تو الحاج ابراہیم صاحب صدر جماعت تھے. انہوں نے بیک وقت باقی لوگوں کے ساتھ کہا کہ خلیفہ کو ہم نے دیکھنے یہاں آئے تھے, ملنے آئے تھے, جب دیکھ لیا اور مل لیا تو ہماری تھکان اور بھوک ختم ہو گئی ہے, کوئی شکایت نہیں ہے, بلکہ ہم تو آپس میں بیٹھ کے اس ملاقات کا ہی ذکر کر رہے ہیں اور اس کا لطف لے رہے ہیں. بہرحال اس وقت مجھے پریشانی تھی کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں. بہت سارے اس وقت سائیکلوں پر بھی آئے تھے اور ان کا انتظام نہیں ہوا. فوری انتظام کروانے کی کوشش کی گئی, لیکن دوسری طرف ان کا اخلاص و وفا ایسا تھا کہ حیران ہو گیا. تو اس وقت بھی مجھے ان کا یہی پیغام ملا تھا اور میں حیران تھا اس وقت بھی کہ کیسے مضبوط ایمان کے لوگ ہیں یہ. معلم ہے الحاج محمود ڈیکو صاحب, یہ کہتے ہیں شریف عہدے صاحب بینن کے دورے پر آئے تو امام صاحب بورکینا فاسو سے بس پہ سوار ہو کے 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے صبح 3 بجے رات سفر کیا. صبح 3 بجے وہاں پہنچے. 30 گھنٹے کا تھکا دینے والا سفر تھا. وہاں سڑکیں بھی اچھی نہیں ہیں اور بڑے اشاعت فشاعت تھے. آگے پھر لمبا سفر کرنا تھا, وہ بھی کیا انہوں نے ساتھ ان کے, اور سب پروگرام میں شامل ہوئے. ایک جوش تھا ان کو جماعتی خدمت کا. مساجد دیکھ کر بورکینا فاسو میں بینن میں بڑے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے یہ دیکھو یہ بھی تو حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی کی دلیل ہے. اسی طرح غیر احمدیوں سے جو بحثیں ہوتی تھیں اس میں یہ عربی میں بڑی فصیح و بلیغ تقریریں کیا کرتے تھے. شریف عہدے صاحب کے ساتھ بھی تقریر ہو رہی تھی, ڈبیٹ ہو رہی تھی مولویوں کی. اس وقت انہوں نے کوئی غلط باتیں کی تو انہوں نے اٹھ کے جواب دینا چاہا غصے میں آ کے, تو ان کو جب خاموش کرایا گیا فوراً بیٹھ گئے. پھر غیر احمدیوں نے کہا کہ اچھا اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پیچھے نماز پڑھو. تو انہوں نے اس وقت کھڑے ہو کہا کہ جو ہمیں کافر کہتے ہیں ہمارے اور وقت کے امام کو قبول نہیں کرتے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ یا تو یہ مان لو کہ حضرت مسیح علیہ السلام وقت کے امام ہیں تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. بینن کے ایک ریٹائرڈ لوکل معلم ہے, کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت سے محبت کی ایک زندہ تصویر تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ جب مجھے احمدیت کا پیغام ملا, پاکستانی مبلغ نے دیا, میں تو اسی دن سے احمدی ہو چکا تھا. میں نے یہ سیکھا ہے کہ دنیا کی فلاح صرف نظام خلافت سے وابستہ ہے اور یہی اصل راستہ ہے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہوں گا. کہتے ہیں معلم صاحب حقیقتاً جو انہوں نے کہا تھا وہ انہوں نے کر دکھایا. پھر بینن کے لوکل معلم ہیں عیسیٰ صاحب, کہتے ہیں کہ میرا ایک لمبے عرصے سے ان سے تعلق تھا. ایک ایسے احمدی تھے جن کو کسی سے کوئی اختلاف نہ تھا. وہ حقیقی احمدی تھے, ایسے احمدی جو ہر عمل میں آگے تھے, تبلیغ میں, چندے میں, ہر چیز میں اول تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے باقی 8 انصار بھی ان کے پیچھے لبیک کہتے ہوئے اپنی جانیں خدا کے حضور قربان کرنے والے بن گئے. پرنسپل جامعہ بورکینا فاسو لکھتے ہیں کسی شخص نے ایک خواب دیکھی, اس پر حضرت خلیفہ مسیح رابع نے ان کو یہ لکھ کے بھیجا امیر جماعت کو کہ خواب مبارک ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ملک کی مٹی قبول حق کے لیے زرخیز ہے اور میرے دورے کے بعد انشاءاللہ صداقت کو قبول کر کے نور سے چمک اٹھے گی. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. میرا غلط دورہ تو نہیں ہوا کہ رابع کا وہاں, میں دورے پہ گیا تھا بہرحال 2004 میں. اس کے بعد کہتے ہیں آپ نے بھی لکھا کہ اس کے بعد کہ مجھے پورا یقین ہے کہ بورکینا فاسو کی سرزمین پر احمدیت کا جو بیج بویا گیا وہ جلد دائمی پھل لائے گا. بورکینا کے لوگ حقیقتاً بڑے عظیم لوگ ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ خدا نے ان کو احمدیت کے نور سے منور کیا ہے. میں نے جو بیداری جماعت بورکینا کے افراد میں دیکھی ہے وہ حیرت انگیز ہے. امید ہے کہ اگلے 2-3 سالوں میں اس دورے کے عظیم الشان نتائج ظاہر ہوں گے اور جماعت تیزی سے ترقی کرے گی انشاءاللہ. تو یہ میں نے اپنے دورے کے بعد ان کو لکھا تھا. افریقہ کی جماعتوں میں
بورکینا فاسو کے احمدیوں میں نے ایک خاص بات دیکھی ہے کہ ملاقات کے وقت ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ مجھ سے گلے لگے، اور پھر ان لوگوں کی محبت جو تھی وہ بھی دیکھنے والی ہوتی تھی۔ پرنسپل صاحب لکھتے ہیں کہ آج مہدی آباد کے مخلصین نے غیر معمولی قربانی دے کر حقیقتاً بڑے عظیم لوگ ہیں پر مور تصدیق کر دی جو آپ نے لکھا تھا۔ دوسرے الحسن اکمالی عائل صاحب ہیں، ان کی شہادت کے وقت عمر 71 سال تھی، پیشے کے لحاظ سے کسان ہیں۔ 1999 میں احمدیت قبول کی، گاؤں کے ابتدائی احمدیوں میں سے تھے۔ ابراہیم صاحب کے ساتھ مل کر ڈوری مشن میں جانے والی تحقیقاتی وفد میں شامل تھے۔ جب سے اپنے بیت کی اخلاص اور وفا میں ترقی کرتے چلے گئے، خلافت کے ساتھ بہت اخلاص کا تعلق رکھتے تھے، نماز با جماعت کے پابند، تہجد گزار، چندہ جات میں باقاعدہ، اپنی فیملی کے لیے اپنے پیچھے ایک نیک نمونہ قائم کیا۔ مجموعی طور پر آپ نے جماعت کے لیے جان، مال اور وقت کی جو قربانی کی وہ غیر معمولی ہے۔ یہ آپ بورکینا فاسو کی 4-5 زبانیں بولتے تھے، مختلف جو مقامی زبانیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا حلقہ باب پورے ملک کی جماعتوں میں تھا۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر دوسرے ریجن سے آنے والوں کے ساتھ ان کی زبان جاننے کی وجہ سے بہت گھل مل کر رہتے تھے۔ لوگ آپ کو بہت پسند کرتے، ان کی محفل میں بیٹھ کر محظوظ ہوتے۔ جب بھی جماعت کی طرف سے کوئی تاریخ ہوتی اس میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے۔ گزشتہ سال جماعت کی طرف سے وقف عارضی کرنے کی تاریخ ہوئی تو مہدی آباد جماعت میں سے سب سے پہلے آپ نے نام لکھوایا۔ ثانیہ مہدی آباد میں آپ کے جڑواں بھائی مکرم حسین اکمالی عائل صاحب کی بھی شہادت ہوئی۔ حسین اکمالی عائل جو ان کے جڑواں بھائی ہیں، یہ بھی جیسا کہ بتایا جڑواں بھائی، ان کی عمر بھی 71 سال تھی۔ انہوں نے بھی 1999 میں بیعت کرنے کی توفیق پائی۔ اپنے گاؤں کے ابتدائی احمدیوں میں سے تھے۔ الحاج ابراہیم صاحب کے ساتھ ڈوری مشن میں جا کر تحقیق کرنے والے گروپ میں شامل تھے۔ اس وقت مہدی آباد میں بطور زعیم انصار اللہ خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ انصار بھائیوں کو بہت اچھے طریقے سے منظم کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان کو جماعتی پروگراموں اور سرگرمیوں میں متحرک رکھتے اور تربیت کے متعدد پروگرام منعقد کرواتے رہتے۔ مسجد کی صفائی اور دیگر مقامات پر وقار عمل کرواتے، چندہ جات میں باقاعدہ اور 5 نمازیں مسجد میں ادا کرنے کی پابندی کرتے۔ نماز تہجد باقاعدہ ادا کرنے والے تھے۔ ثانیہ مہدی آباد میں جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے، ان کے جڑواں بھائی اور بھی شہید ہوئے تھے۔ ایک دن دنیا میں آئے اور ایک دن ہی دنیا سے گئے۔ حمیدو عبدالرحمٰن صاحب، ان کی 67 سال عمر تھی، پیشے کے لحاظ سے یہ بھی کسان تھے۔ 1999 میں انہوں نے بھی احمدیت قبول کی۔ دل کے بہت صاف، بہت حلیم طبع تھے، ہمیشہ جماعتی پروگراموں میں حصہ لینے والے، صف اول میں شمار ہوتے تھے۔ کسی پروگرام سے غیر حاضر ہوتے تو سمجھا جاتا کہ یقیناً کوئی بہت اشد مجبوری یا بیماری ہوگی، ورنہ غیر حاضر نہیں ہوتے تھے۔ امام ابراہیم صاحب کے مددگار ساتھیوں میں سے تھے۔ اپنی فیملی کو بھی نظام جماعت کے ساتھ جڑے رہنے اور جماعتی پروگرام میں شرکت کی تلقین کرتے رہتے۔ خلافت احمدی کے ساتھ وفا کا تعلق تھا، بہت سا وقت مسجد میں گزارتے، MTA پروگرام دیکھتے رہتے، خاص طور پر خطبہ بہت باقاعدگی سے اور توجہ سے سنتے۔ صلح آگ ابراہیم، شہادت کے وقت ان کی عمر 67 سال تھی۔ پیشے کے اعتبار سے یہ بھی کسان تھے، نماز با جماعت کے بہت پابند، باقاعدگی سے چندہ ادا کرنے والے، مجلس انصار اللہ کے متحرک رکن کارکن تھے اور جماعت کے بہت مخلص تھے۔ ابراہیم صاحب کے دست راست اور مددگار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صاحب علم تھے۔ مذہبی اور علمی گفتگو کرنا آپ کی عادت تھی۔ جب بھی انصار اور ممبران جماعت میں علمی گفتگو ہو رہی ہوتی، آپ ایسی محفل میں پائے جاتے۔ بہت حلیم اور شریف طبیعت کے مالک تھے۔ ہر چھوٹے بڑے کی ساتھ حسن سلوک کرنا آپ کے اوصاف میں تھا۔ جلسہ سالانہ یا کسی اجتماع پر جاتے ہوئے اگر دیکھتے کہ کسی کے پاس کرایہ کی رقم نہیں ہے یا کم ہے تو اپنی طرف سے اس کی مدد کر دیتے تاکہ وہ بھی شامل ہو جائے۔ ان دنوں میں اس سال
ڈوری کے علاقے سے نکل کر سفر کرنا بہت ہمت کا کام تھا، کیونکہ ہر طرف دہشت گردوں نے اپنی دہشت پھیلائی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود تمام خطرات کے کو دیکھتے ہوئے بھی مہدی آباد سے دسمبر کے آخری ہفتے میں ہونے والے جلسہ سالانہ برکینا فاسو میں شامل ہوئے۔ پھر عثمان آگسودے صاحب ہیں، ان کی عمر 59 سال تھی، مخلص اور جانصار احمدی تھے، جماعت کے لیے مال اور وقت کی قربانی کرنے والے تھے، اور آخر پر اللہ تعالیٰ نے جان کی قربانی کی توفیق عطا فرما دی۔ مہدی آباد کی مسجد کی تعمیر کے وقت پانی لے کر آتے اور تعمیر کے کام میں مسلسل تعاون کرتے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، نمازوں کے بہت پابند تھے، چندہ دینے میں باقاعدہ تھے، جو کچھ کما کے لاتے پہلے اس سے چندہ کی رقم ادا کرتے۔ کیا ایسی سوچ رکھنے والے پیسے کے لالچ میں بیعت کرتے ہیں جیسا کہ مخالفین کہہ رہے ہیں؟ پیشے کے اعتبار سے آپ ایک تاجر تھے، جوتے فروخت کا کاروبار کرتے تھے۔ کسی پاس اگر جوتا خریدنے کی استطاعت نہیں تھی یا رقم کم ہوتی تو پھر بھی اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے، کسی کو ننگے پاؤں واپس نہیں جانے دیا۔ اگر رقم نہیں ہے یا کم ہے تو کہتے کوئی بات نہیں، بعد میں دے دینا۔ پھر آگ علی آگ مگویل، یہ 1970 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ 1999 میں احمدیت قبول کی۔ پیشے کے اعتبار سے کسان تھے، جماعت احمدیہ بلارے کے مؤذن تھے۔ جب کچھ عرصہ قبل دہشت گردی کی وجہ سے ان کو اپنے گاؤں سے نقل مکانی کرنی پڑی تو انہوں نے مہدی آباد میں سکونت اختیار کر لی۔ بہت مخلص احمدی تھے، نمازوں اور چندہ جات میں باقاعدہ تھے، اور جماعت کی تمام سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ پھر موسیٰ آگ ادراہی، شہادت کے وقت ان کی عمر 53 سال تھی۔ یہ بھی کھیتی باڑی کے کام کرتے تھے اور جماعت کے کاموں میں ہمیشہ پیش رہتے۔ احمدی ہونے سے قبل وہابیہ فرقہ کے بہت سرگرم رکن تھے، نمازوں کی بہت پابندی کرنے والے، تہجد باقاعدگی سے ادا کرنے والے۔ مغرب کی نماز پر مسجد میں آتے تو عشاء کی نماز پڑھ کر ہی واپس گھر جاتے، مغرب اور عشاء کا وقت مسجد میں گزارتے اور ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ ان کے متعلق ہر کوئی گواہی دیتا ہے کہ ایک حقیقی مومن اور ایک مخلص فدائی احمدی ہونے کا عملی نمونہ تھے۔ مجھے دعائیہ خطوط بھی باقاعدہ لکھتے تھے یہ، اور کہتے تھے میں بھی خلیفہ وقت کے لیے باقاعدہ دعا کرنے والا ہوں۔ پھر 9ویں آگ عمر آگ عبد الرحمن، ان کی شہادت کے وقت عمر 44 سال تھی، سب سے چھوٹی عمر کے تھے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ 1999 میں 20 سال کی عمر میں انہوں نے احمدیت قبول کی۔ اس کے بعد جماعت کے ساتھ تعلق اور وفا میں ترقی کرتے چلے گئے۔ جماعت مہدی آباد کے بہت مخلص اور فدائی ممبر تھے، امام ابراہیم صاحب کے دست راست تھے، مہدی آباد کے نائب امام الصلاۃ بھی تھے۔ جب دہشت گرد مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے امام ابراہیم صاحب کا پوچھنے کے بعد پوچھا کہ نائب امام کون ہے، تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بتایا کہ میں ہوں۔ آپ ہمیشہ مسجد میں آنے والے اولین افراد میں سے ہوتے، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز تہجد کی پابندی کرنے والے تھے، مسجد میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتے اور ان کی تربیت کا بہت خیال رکھتے۔ اور یہ مجھے خط لکھنے میں بھی بڑی باقاعدگی تھی ان میں بھی۔ سائیکل چلانے کے بہت ماہر تھے اور پورے علاقے میں سفر کیا کرتے تھے لمبے۔ 4 دفعہ ڈوری سے 265 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے واگاڈوگو خدام الانبیاء کے اجتماع میں شامل ہوئے۔ 2008 میں خلافت جوبلی کے جلسے میں برکینا فاسو سے گھانا سائیکلوں پر جانے والے قافلے میں بھی شامل تھے۔ یہ ہر لفظ کے ساتھ آگ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ وہاں جو مجھے سمجھا ہوں میں ان کی رپورٹوں سے وہ یہی ہے۔ اس کا مطلب ابن کے ہیں کہ فلاں کا بیٹا، آگ فلاں کہ فلاں آدمی فلاں کا بیٹا، ابن فلاں۔ بہرحال ان کے بارے میں مزید یہ لکھتے ہیں کہ جب 8 افراد کو شہید کیا جا چکا تو آخر پر آگ عمر آگ عبد الرحمن صاحب رہ گئے۔ اپنی عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹے تھے۔ دہشت گردوں نے ان سے پوچھا کہ تم جوان ہو، احمدیت سے انکار کر کے اپنی جان بچا سکتے ہو؟
تو انہوں نے بڑی شجاعت سے جواب دیا کہ جس راہ پر چل کر میرے بزرگوں نے قربانی دی ہے، میں بھی اپنے امام اور بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر آپ کو بہت بے دردی سے چہرے پر گولیاں مار کر شہید کیا گیا۔ برکینا فاسو میں عمومی طور پر حالات خراب ہیں، دہشت گرد بہت سارے علاقوں میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ کچھ دن قبل قائد صاحب مجلس دینیا آئے تھے مرکز میں، سینٹر میں، اور مشن ہاؤس میں، اور انہوں نے بتایا کہ میری گاؤں میں پرچون کی دکان ہے۔ ایک دن دہشت گردوں میں سے ایک ان کی دکان پر آیا، یہ بالکل دوسرا علاقہ ہے، اور کچھ خریدنے کے لیے آیا۔ پھر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء کی تصاویر وہاں لگی تھیں ان کی دکان پہ۔ اس نے قائد صاحب سے پوچھا یہ کون ہے، کن کی تصویر تم نے دکان پہ لگائی ہوئی ہے؟ تو قائد صاحب نے جواب دیا کہ یہ مسیح موعود اور ان کے خلفاء کی تصاویر ہیں۔ کہنے لگا کہ مسیح موعود نہیں، بلکہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے اکٹھے ہو کر ایک گروپ بنا لیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں، اور یہ لوگ کافر ہیں۔ اور جانے سے پہلے قائد کو کہا، دھمکی دے کر گیا کہ یہ تصاویر یہاں سے اتار لو، ورنہ اگلی دفعہ جب میں آؤں گا اور یہ موجود ہوئیں تو پھر تمہارا بہت برا حال ہوگا۔ لیکن بہرحال قائد صاحب نے وہ تصویر ادھر لگی رہنے دیں۔ کچھ دن کے بعد وہ دوبارہ آیا کچھ خریدنے کے لیے، دیکھا کہ تصاویر ادھر لگی ہوئی ہیں، دیکھ کے چلا گیا۔ تو کہتے ہیں قائد صاحب نے ہمیں یہ واقعہ بتایا اور 7 اور تصاویر بھی طلب کی ہیں۔ اب یہ ڈرنے کی بجائے انہوں نے کہا اور جو بتائیں میں اور جگہ پہ لگاؤں گا تصویریں۔ اب یہ سارا علاقہ ایک لمبے عرصے سے ان دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہے، اور حکومت کو وہاں کنٹرول کوئی نہیں۔ اس کا علاقے کا بارڈر جو ہے وہ مالی سے ملتا ہے، یہ دوسری طرف ہے، ڈوری کا علاقہ نائجر سے ملتا ہے۔ تو پورا بیلٹ جو ہے ایک علاقہ تقریباً اس طرح قبضے میں ہے۔ بہرحال یہ احمدیت کے چمکتے ستارے ہیں، اپنے پیچھے ایک نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں اور نسلوں کو بھی اخلاص و وفا میں بڑھائے۔ دشمن سمجھتا ہے کہ ان کی شہادتوں سے یہ اس علاقے میں احمدیت ختم کر دے گا، لیکن انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر احمدیت یہاں بڑھے گی اور پنپے گی۔ انتظامیہ کو وہاں جو ہے امیر صاحب بھی وہاں حکمت عملی کے ساتھ تبلیغی پروگرام بنانا چاہیے، جہاں کہ ان لوگوں کی تسلی بھی کرانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ بھی دیتا رہے، جو لوائقین کو، اور ان کے بزرگوں نے جس مقصد کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی بھی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ایک حکمت اور منصوبہ بندی سے اب وہاں کام کرنا ہوگا ہمیں، اس بارے میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں ان کو جائیں۔ شہداء کے خاندانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے خلافت رابعہ سے بھی ایک فنڈ قائم ہے، سیدنا بلال فنڈ کے نام سے، جس میں سے شہداء کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ آج کل اس واقعے کے بعد بعض لوگ انفرادی طور پر بھی اور تنظیمیں اور جماعت بھی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ رقمیں بھیج رہی ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ حالانکہ جب فنڈ ایک قائم ہے تو سب کو چاہیے کہ اپنی رقمیں جو بھی دینا چاہتے ہیں سیدنا بلال فنڈ میں جمع کروائیں، اور پھر بتا دیں کہ ہم نے یہ رقمیں جمع کروائی ہیں، اور خاص طور پر ہمارا مقصد جو ڈوری کے اور مہدی آباد کے شہداء ہیں ان کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو بہرحال مرکز اس کے مطابق فیصلہ کر لے گا۔ مرکز نے تو چاہے رقمیں آئیں یا نہ آئیں، ان لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے اور پورا کرنا ہے، اور کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن لوگ جو دینا چاہتے ہیں وہ اس فنڈ میں سیدنا بلال فنڈ میں جمع کروائیں رقمیں۔ اور یہ کوئی ان شہداء کے خاندانوں پر احسان نہیں ہے، بلکہ ہمارا فرض ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور انہیں پورا کریں۔
آخر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا. تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا. خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا انشاءاللہ. بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلا کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ خدا تمہاری آزمائش کرے. بس یہ قربانی کرنے والے تو اس آزمائش میں پورے اترے. اب پیچھے رہنے والوں کا بھی اپنے ایمان اور یقین میں بڑھنے کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان اور یقین میں کامل رہیں. اللہ تعالیٰ ان شہداء کے مقام کو بلند تر فرماتا چلا جائے. ان کی قربانیوں کو وہ پھل پھول لگائے جس کے نتیجے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم کو جلد از جلد دنیا میں ہم پھیلتا دیکھنے والے ہوں. جہالت دنیا سے ختم ہو اور خدا واحد کی حقیقی بادشاہ دنیا میں قائم ہو جائے. ان شہداء کے جنازوں کے ساتھ میں پڑھاؤں گا بھی نمازوں کے بعد. دو اور مخلصین کے ذکر جنازے بھی ہیں، جن میں سے ایک ڈاکٹر کریم اللہ زیروی صاحب ہیں جو صوفی خدا بخش زیروی صاحب کے بیٹے تھے. امریکہ میں رہتے تھے. یہ 4 جنوری کو ان کی وفات ہوئی 83 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. ان کے والد صوفی خدا بخش صاحب نے 17 سال کی عمر میں 1928 میں قادیان جا کر خلیفۃ ثانی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. کریم اللہ زیروی صاحب حضرت ملک سیف الرحمن صاحب کے داماد بھی تھے. بڑے علمی آدمی تھے. بعض کتب بھی انہوں نے لکھی ہیں. جماعتی خدمت کی بھی انہوں نے بہت توفیق ملی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. دوسرا جنازہ ہے زیروی صاحب کی اہلیہ کا، امت اللطیف زیروی صاحب، جو کریم اللہ زیروی صاحب کی اہلیہ تھیں، امریکہ میں رہتی تھیں اور ملک سیف الرحمن صاحب کی بیٹی تھیں. یہ 6 جنوری کو اپنے میاں کی وفات کے 2 دن بعد 78 سال کی عمر میں وفات پا گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحومہ موسیہ تھیں اور جیسا کہ میں نے کہا ملک سیف الرحمن صاحب کی بیٹی تھیں، کی والدہ کا نام تلشی شوکت تھا، جو مدیر رہی ہیں رسالہ مصباح روا کی. ان کی پیدائش قادیان کی ہے. بڑی علمی ذوق رکھنے والی خاتون تھیں. پڑھی لکھی تھیں. MSc کیا ہوا تھا. جماعتی خدمات کی بھی ان کو توفیق ملی. اللہ تعالیٰ مرحومہ سے بھی مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. ان کے بھائی ملک مجیب الرحمن صاحب اپنی بہن اور بہنوئی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بہت محبت کرنے والا جوڑا تھا، جنہوں نے بہت مشقتیں برداشت کیں لیکن کبھی کسی چیز کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی. میں نے انہیں کبھی کسی کے بارے میں کوئی منفی گفتگو کرتے نہیں دیکھا. دونوں علم کے گہرے سمندر تھے. زندگی کے آخری لمحات تک ہر کسی کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے اور بے پناہ پیار و محبت کرنے والے تھے. ماشاءاللہ بڑی بھرپور اور بہترین زندگی گزاری. اپنے معاشرہ اور ماحول میں دوسروں پر نہایت مثبت اثر ڈالنے والے اور اچھا رسم و رسوخ رکھنے والے بزرگ انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے.